سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ غیر دفاعی یا غیر جنگی بجٹ ہوتا کیا ہے، اور اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو کتنی بچت ہوگی ہمیں؟ یہ ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے کہ فوج کو پیسے چاہیے ملک کے دفاع کے لیے، وہ تو ہم سمجھتے ہیں جائز ہے، لیکن جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں ہمیں جو نظر آتا ہے بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں جس کا جنگ سے کوئی تعلق ہے نہیں. تو میرا یہ موقف رہا ہے کہ اس میں کمی کی جائے. اس آسٹیریٹی میں کمیٹی میں مجھے رکھا ہی گیا، میرے ویوز کے باوجود. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے حکومت کا کہ ایک میرے جو ایک ڈسینٹنگ ویو ہے وہ بھی انہوں نے شامل کرنے کی رضامندی حاصل ظاہر کی. اور دوسری چیز اچھی یہ ہے کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر، یہ اس میں شامل ہو گیا. اب یہ آفیشیل ٹرمینالوجی بن گئی ہے، پہلے تو یہ میری ذاتی ٹرمینالوجی تھی. تو یہ ایک پروگریس ہے. اور 15% میں نے نہیں پرپوز کیا تھا، میں نے تو کوئی نمبر نہیں دیا تھا، لیکن میں 15% پہ خوش نہیں ہوں. ایک تو 15% بہت کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ واٹ از کمبیٹ اینڈ واٹ از نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر وہ تو فوج ہی طے کرے گی. اگر فوج 90% ایکسپینڈیچر کو، ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں، 90% ایکسپینڈیچر کو کمبیٹ کر کے 10% کو نان کمبیٹ کر دے، اس کا بھی صرف 15% کم کر دے، تو یہ تو اٹس نیدر ہیئر نور دیر. یہ آپ کے خیال میں، آپ کے نزدیک نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے؟ چلیں فوج جو کہتی ہے اس کو تو چھوڑ دیں، آپ کے خیال میں نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے؟ وہ بڑے واضح اگزامپل ہے. ایک یہ ہے کہ لاہور سے پشاور آپ جائیں جی ٹی روڈ سے، تو آن ایوریج ایوری 25 مائلز ایک کنٹونمنٹ آتا ہے. اس بیلٹ میں تقریباً کم سے کم 15 کنٹونمنٹس ہیں اس 400 یا 500 کلومیٹر کے فاصلے میں. یہ سارے بنے تھے 19 سینچری میں، جب زارسٹ رشیا سے خطرہ تھا انویژن کا. اب ماسکو تک دوستانہ تعلقات ہیں ہمارے، ان میں سے 2/3 تو بند ہو جانے چاہیے. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر ہے. دوسرا یہ ہے کہ اچھا یہ بند جب ہو جائے گا تو یہ جو اس کی زمین خالی ہوگی یا اس کی سیل ہوگی، اس کی ریونیو ہوگی، اس سے ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے تاکہ قرضوں کا بوجھ کم ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ملک میں ایک ہوتا ہے کوسٹ گارڈ، ہندوستان میں بھی ہے. ہمارے یہاں ایک ہی کام کے 2 ادارے ہیں، کوسٹ گارڈ بھی ہے، میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی بھی ہے. ایک کو بند کر دیں کیونکہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ آنے سے پہلے آپ کا اس پہ ویو آ گیا. اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیے، اب کنٹونمنٹ کے ساتھ ایک اور جو ہے ایک لازم چیز ہوگی، وہاں پہ ایک ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یا کوئی اس قسم کی اور ہاؤسنگ اتھارٹی بھی بن جاتی ہے، تو وہ تو ایک پورا ایک پھر کمرشل آگے وینچرز ہیں. بٹ یہ اسی رپورٹ کے اندر ایک اور ریکمنڈیشن ہے جو بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پلاٹس دیے جاتے ہیں سول افسران کو، آرمی کو، ان کو بھی ایک ہی پلاٹ دیا جائے اور جو باقی پلاٹس دے دیے گئے ہیں اس کو آکشن کر دیا جائے. اگر آپ آرمی کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ تو پروبیبلی ان کی پروموشن سے اور پوسٹنگ سے بھی کچھ پلاٹس لنک ہوتے ہیں. تو یہ کیا امپلیمنٹیبل ہے؟ کمیٹی میں جب اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تو آپ کو وزارت دفاع کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ویو آیا؟ جی، ان کا جو نمائندہ تھا انہوں نے تمام اس پہ یہ کہا کہ ہم اپنے جو متعلقہ کمانڈ ہے ان سے ڈسکس کر کے رسپونڈ کریں گے. یہ ان کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا لیکن انہوں نے کہیں کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہے. کمٹمنٹ کسی کی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سفارشات تو پرائم منسٹر کو سبمٹ ہوئی، کیبنٹ میں جائے گی، وہ چند ایکسیپٹ کریں کوئی بھی نہ کریں، اس پہ کوئی ایکشن نہ لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں فائلوں میں پڑی رہتی ہے، شاید یہ بھی فائل میں پڑا رہے گا. لیکن آج جو خبر آئی ہے یا شاید کل آئی تھی وہ اور بھی تشویشناک ہے. ایک اکنامک EEC کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں دوائیوں اور انرجی پرائسز میں اضافے کے کئی آئٹمز ہیں، اور بالکل وہ اس کا مطلب وہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ پڑے گا 100%.
اس کے اندر ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے صحیح فرمایا ECC کا فیصلہ آیا ہے, کوئی اچھی خاصی ٹیرف انکریز آ رہا ہے ڈومیسٹک کے لیے, ایگریکلچر کے لیے اور ایکسپورٹرز کے لیے. ایک بڑی اور امپورٹنٹ ریکمنڈیشن ہے کہ جو پینشنز ہیں وہ بھی اس کو میکسیمم پر منتھ 5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ریکمنڈیشن ہے یہ امپلیمنٹیبل ہے گیون دا فیکٹ ایک بندہ ریٹائر ہو گیا, چاہے وہ جج ہیں, وہ آپ کے چیف جسٹس ہیں یا آرمی چیف ہیں, تو اس کے آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کیسے آپ کرٹیل کر سکتے ہیں, اور کر بھی لیتے تو سیونگ کتنی ہوگی اس سے؟ یہ میرا خیال ہے لیگل ایشو بن جائے گا, تو اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. ان پرنسپل میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے کہ کیپ ہمیں لگانا چاہیے. کچھ ایسے پوزیشنز ہیں جن میں کئی پرکس ہیں, ریٹائرمنٹ کے پیسوں کے علاوہ بہت سارے پرکس ہیں جو ملتے ہیں. لیکن میں جس بات پہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, جو ایک EEC کا جو اس وقت کل آیا ہے ایک میمو, تو جو آخری آئٹم ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینس کو مزید 450 ارب روپیہ دیے جا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں بہت افسوسناک بات. 45 میں تھوڑی سی توسیع کر دوں ڈاکٹر صاحب, وہ 45 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ ہے کنٹونمنٹس کے لیے, جس کے لیے بھی ہو, لیکن ڈیفینس کو دی جا رہی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے. دوسری افسوسناک بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ اس وقت ایک نیول ایکسرسائز ہو رہی ہے ملٹی نیشنل امن 2023. اس میں پتہ نہیں کتنے روپے اور کتنے ڈالر خرچ ہوں گے, یہ بھی مجھے پتہ نہیں. اس میں ڈیفینس پریپیئرڈنس کے لیے کتنا ضروری ہے, اگر ضروری بھی ہے تو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے جبکہ ملک ڈیفالٹ کے موڑ پہ کھڑا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ راولپنڈی میں کوئی کنسرن ہے کہ نہیں ملک کی معیشت کی تباہی کا. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی کنسرنڈ ہے؟ مین کہ یہ نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی نے ریکمینڈ کیا کہ جو کابینہ کا سائز ہے وہ اگر پہلے اگر موجودہ اگر آئین میں ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی 11% اس کا تناسب ہونا چاہیے, اس کو 7.5% کر دینا چاہیے, اور اس حساب سے 30 ممبر کابینہ ہونی چاہیے. اور اس وقت ماشاءاللہ سے کوئی 87 رکنی کابینہ ہے, اور اسی پرائم منسٹر نے آپ کو یہ کہا کہ آپ ریکمینڈ کریں آسٹیرٹی کے اقدامات. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سنجیدہ اگر راولپنڈی میں کنسرن نہیں ہے تو جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی کنسرن نہیں ہے؟ کم از کم یہ تو وہ ایک ایسا سٹیپ ہے نا جو امیڈیٹلی وہ کر سکتے ہیں, اپنی کابینہ کے جو اراکین ہیں ان کی تعداد کم کر سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کولیشن گورنمنٹس میں ہمیشہ کیبنٹ بڑی ہوتی ہے چونکہ ہر پارٹی کو آپ کو نمائندگی دینی ہوتی ہے. لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو فیکشنز ہیں ان کو بھی نمائندگی دی جا رہی ہے. جو انڈیویجولز ہیں پارٹی کے اندر جو شور مچانے کے قابلیت رکھتے ہیں ان کو بھی نمائندگی دی جا رہی ہے. اس وقت اتنی بڑی کابینہ, اتنے اسپیشل اسسٹنٹس اور یہ سارے, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اس وقت یہاں پر اتنی بے روزگاری ہے, کارخانے بند ہو گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کسی کارخانے میں کوئی پرماننٹ امپلائیز نہیں ہوتا کہ کارخانے بند ہونے کی وجہ سے ان کو تنخواہ ملتی رہے. تو ڈیلی ویج پہ ہوتے ہیں, ٹیمپریری ہوتے ہیں, سب فارغ ہو گئے ہیں, لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں. جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے مہینہ تھی, کمفرٹیبلی گزارا کر رہے تھے, ان کے گھر اب کھانے کو پیسے نہیں ہیں. اس صورتحال میں راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں جو فراغ دلی سے پیسے خرچ ہو رہے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل تکلیف دہ بات ہے اور ہمارا کام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا. لیٹس ہوپ کرائسس قوموں کی زندگیوں میں آتے رہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کا ادراک ہو اور آپ اس کو کرائسس سے نکلنے کے لیے ایک پولیٹیکل ول ہو اور قربانی بھی دینا چاہتے ہو تو پھر تو آپ کرائسس سے نکل سکتے ہیں. لیکن آپ کو ادراک نہ ہو تو پھر یقینی طور پر کافی کنسرن والی بات ہے. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے.